کیوں اعتراض کرتے ہو؟ دیکھ مسلمان قرآن ہی میں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا. ایک بادشاہ کو خواب آیا، آسان لفظوں میں لیکن ہے قرآن میں سارا واقعہ ذکر. خواب آیا ایک بادشاہ کو، گھر جل گیا میرا. نجومیوں سے خواب بیان کیا، کیا بنے گا؟ کہا کہ ایک بچے کا پیدائش ہونے والی ہے. اس کو اگر میں عربی میں کہہ دوں میلاد ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے میلاد، ہمیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ نبی کا میلاد ہے، اور اس نبی کا میلاد ہونا ہے اور تیرے گھر کو آگ لگنی ہے، تیری بادشاہی کو زوال ہو جائے گا. پھر بادشاہ پتہ کیا کہنے لگا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر ہم میلاد ہونے نہیں دیں گے. کیا کہہ رہا ہے؟ میلاد ہونے نہیں دینا. اچھا بھائی، اب انہوں نے نا میلاد کو روکنے کے لیے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر. 70,000 مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ایک قول میں 70,000 بچے قتل کروائے گئے، عمل ضائع کروا دیے گئے، میلاد نہ ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بادشاہ کوئی عام نہیں تھا، فرعون تھا، قرآن گواہ ہے. تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا. آج میرے نبی کے میلاد کا منکر ہو رہا ہے، روکنا چاہتا ہے میلاد کو. 70,000 بچے قتل کر دیے ہیں تو نے. اب ہم اس بچے کا میلاد تیرے گھر میں نہ کروایا تو ہمیں بھی خدا نہ کہنا. قرآن گواہ ہے. پھر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اماں آپ کی بڑی پریشان ہے، ایجنسی فوجی گھر گھر میں سونگ رہے ہیں. خبر ملی کہیں بچہ ہونے والا تھا، بچہ ہوا ہے. ایجنسیوں کے لوگ فوج گھر میں آئی نا، تو آپ نے تندور دہک رہا تھا اٹھایا ہے، رب کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، ڈھکن بند کر دیا. فوجی آئے، دیکھ کے چلے گئے. تندور سے ہیٹ تھی، کہا کہ تندور میں تو ہونا ہی کچھ نہیں. چلے گئے، جیسے گئے ماں نے ڈھکن اٹھایا نا، ماں جو تھی دیکھا رب کے کلیم دیکھتے ہوئے انگاروں میں مسکرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یہ کلیم ہے رب کے حبیب نبی پاک علیہ السلام نے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی تھی تندور میں، پاک کے پیچھے آ گیا. گھر میں نبی پاک کی محبت، گھر والوں کے ساتھ رہن سہن. ایک روٹی نبی پاک نے خود لی، اس پیڑے کو بڑھایا، اس کو پھیلایا. رب کے محبوب نے اپنے ہاتھ سے تندور میں نا روٹی لگا دی. باقی روٹیاں کیا کہ گھر کے افراد نے لگائی تھی، وہ ساری تو پک گئی. وہ روٹی، وہ آٹا کچا ویسے ہی موجود ہے. تندور ٹھنڈا ہو گیا لیکن وہ روٹی نہیں پکی. عرض کی رب کے محبوب سے آگ لگ نہیں رہی، فرمایا اسے ہاتھ میرے لگ گئے. رب کے کلیم دیکھتے ہوئے تندور میں جائے آگ نہیں لگتی، لیکن امام الانبیاء اپنا ہاتھ آٹے کو لگا کے تندور میں لگا دے، آگ پھر آٹے کو بھی نہیں لگتی. ادھر ذات رسول ہے، ادھر نبی پاک کا ہاتھ کی نسبت ہے آٹے کو، آٹا آگ میں ہے، روٹی اسی طرح کچی ہے. رومال تھا آپ کے پاس، دسترخوان پہ ہوتا ہے نا، نبی پاک نے رومال سے ہاتھ پوچھ لیے کھانا کھانے کے بعد. میلا ہو گیا ہے، جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میلا ہو گیا ہے، آگ میں ڈال دیا تو وہ دھل گیا. میل تھا، مٹی تھی، جو تھا وہ سارا کوئی ختم ہو گیا، جل گیا. وہ لکڑی کا نہیں، وہ کپڑے کا رومال صاف شفاف باہر آ گیا. آپ کے محبوب سے عرض کی، نبی پاک نے فرمایا میں نے آسا کیے تھے.
فرماتے جب کبھی ویلا ہوتا تھا نا پھر اس کو آگ میں ڈالتے تھے، آگ میل کو تو کھاتی تھی، جلاتی تھی، لیکن اس کپڑے کو نہیں جلاتی تھی۔ مسلمان دیکھ، اب وہ لوگ چلے گئے، آپ نے اٹھایا، اس کو ایک تابوت بنایا، تابوت میں تارکل اس میں ملا گیا، رب کے اس پہ بستر بچھا دیا گیا، رب کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ لٹا کے اس تابوت کو بند کر دیا، دریا میں ڈال دیا۔ بہن فاطمہ سے کہا کہ پیچھے پیچھے دیکھو، جاتا کہا کون پکڑتا ہے اسے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں گواہ ہے، آپ پیچھے اس کے تعاقب میں ہیں۔ وہ فرعون کے گھر کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے اٹھا لیا، اٹھا کے فرعون کے گھر میں لے آئے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ تابوت لا کے آپ کے پاس لا کے کھولا گیا نا، تو رب کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نہیں پتا تھا حضرت آسیہ کو یہ رب کا نبی بچہ سمجھا تھا۔ بچے کی آمد ہوئی ہے، بچے کی آمد ہے، رب کا نبی کی آمد نہیں سمجھی تھی، بچے کی آمد سمجھی۔ تابوت کو کھولا گیا، حضرت آسیہ نے دیکھا، فرعون سے کہنے لگی اے فرعون اس بچے کو قتل نہیں کرنا، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی سمجھ کے یہ مسرتوں کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن بچہ سمجھ کے کیا ہے۔ رب خالق کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، کافرہ ہو میرے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کر دے، پھر کفر میں رہے۔ رب نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میلاد ایسی شے ہے یہ رد ہوتی نہیں، یہ تو قبول ہی ہوتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعام یہ ہے، بروز محشر نبی پاک کی ازواج میں انہیں اٹھایا جائے گا۔ سیرت الانبیاء میں بھی ہے، اور الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی، یہ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی بھی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ معرج النبوہ میں اس کو ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھی جب رب کے محبوب کا میلاد ہونے والا تھا، ولادت ہونے والی تھی۔ کسی کام کے گھر سے باہر آئی ہے، باہر آئے دیکھا وہ آسمان کے ستارے جو آسمان پہ ہوتے تھے آج سیدہ آمنہ کے در و دیوار پہ ہے، گھبرا کے اتنے قریب ڈر گئے کہیں مجھ پہ نہ گر جائیں، دوبارہ اندر آ گئی۔ پوچھا کہ تجھے خیر ہے؟ سانس پھولی ادھر ہی۔ کہا کہ آج تک جو ستارے آسمانوں پہ تھے نا، آج سیدہ آمنہ کی گھر کی در و دیوار پہ ہے۔ خود ہی بتاتے ہیں اس کی اور کوئی سبب نہیں سوائے اس کے کہ آمنہ کے لال کا میلاد ہونے والا ہے۔